ناظرین کرام، کسی دانشور نے کہا تھا لمٹ آف مائی لینگویج آر دا لمٹس آف مائی ورلڈ۔ جب ہم ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً سماج کی بات کرتے ہیں، اور جب سماج کی بات کرتے ہیں تو سیاست، مذہب اور رسوم و رواج یا کلچر کی بات کرتے ہیں۔ زبان کا کیا رشتہ ہے مذہب سے، زبان کا کیا رشتہ ہے سیاست سے، کلچر سے، رسوم و رواج سے، خصوصاً اردو زبان کا۔ اردو زبان کا کیا رشتہ ہے پاکستان کے بننے سے پہلے یا پاکستان کے بعد، ہندوستان میں بھی اور یہاں پر بھی کس طرح سے سیاست اردو کے ساتھ کھیلی گئی، کیا ہوا مذہب کے حوالے سے، مذہب کی انتہا پسندی جو پاکستان میں نظر آئی اس نے اردو زبان پہ کیا اثرات مرتب کیے، اور ہندوستان جو ایک سیکولر ملک بن کے سامنے آیا تو وہاں اردو زبان کے ساتھ کیا برتاؤ بنا، اور پھر رسوم و رواج اور کلچر کے حوالے سے بھی اردو زبان نے کس طرح سے برتا۔ اردو پر تو بہت سے زبانوں نے بہت زیادہ تحقیق کی گئی، کیا اردو زبان نے بھی اتنا ہی انصاف کیا؟ مختلف زبانوں کے ساتھ پاکستان میں بلوچی، سندھی، پنجابی جو ادب لکھا گیا، کتنے اردو ادیب، کتنے اردو شاعر اس تحقیق میں شامل ہے، کیا انہوں نے واقعی کام کیا؟ ہندوستان میں اردو کا کیا شیئر رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ناظرین کرام اردو کے حوالے سے۔ اردو کا پاکستان میں کیا ہو اگر پنجاب کی سرپرستی نہ ہو؟ اردو باہر کے ملکوں میں کتنی ہے؟ اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں عمودی اور افقی پھیلاؤ کی، عمودی پھیلاؤ تو سمجھ میں آتا ہے اگر وہ ادب ہے، افقی پھیلاؤ اردو کہاں ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے؟ کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر ہندوستان پاکستان کے باہر، وہ سب کیا محض لفظوں کی ٹوکری ہے؟ کیا اس کا کچھ ہونے والا ہے؟ آنے والی نسل میں تو اردو نظر نہیں آتی، کمیونیکیشن تو ہے نہیں۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں ناظرین کرام، اردو کا مستقبل، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا تہذیب سے رشتہ، اور اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی محترم شخصیت اسٹوڈیو موجود ہیں۔ میری خوش نصیبی کہ وہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ارتضیٰ کریم صاحب۔ ارتضیٰ کریم، پروفیسر ارتضیٰ کریم دہلی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ تحقیق، تخلیق یا تنقید کی جب بھی بات ہوگی ارتضیٰ کریم کا نام ضرور آئے گا۔ میں سر آپ کی موجودگی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ بہت سارے سوالات تھے، مجھے معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کئی بار سوچتے رہتے ہیں، اور ہمیں آپ جیسی شخصیت کبھی نصیب ہو جائے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میں اردو کے حوالے سے سوال کچھ کرنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا، مجھے بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اردو کے، ہم سیاست پہ آ جاتے ہیں، ذرا بتائیے گا سیاست کے حوالے سے کہ اردو کے ساتھ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد، خصوصاً ہندوستان میں کیونکہ آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، جی کیا رہا؟ جبکہ وہ ایک سرکاری زبان تھی فارسی ہونے کے حوالے سے، کیونکہ فارسی سے تعلق تھا، لیکن بعد میں وہ مائنورٹی کی زبان ہو گئی، تو آپ کو لگتا ہے کچھ تبدیلی اردو کے حوالے سے سیاسی انداز میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے یہاں گفتگو کے لیے۔ اور یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آزادی کے بعد جو اردو کے ساتھ جو سیاست ہوئی، اب یہ دیکھیے اس کو دو سطحوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اردو کے ساتھ سیاست ہوئی غیروں نے کی، اور ایک سیاست وہ ہوئی جو خود اردو والوں نے کی۔ اچھا، یہ دو سطحوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اردو کی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، پاکستان کی جو اس پر ہو سکتا ہے بعد میں ہم لوگ گفتگو کر لیں، لیکن ہندوستان کی سطح پر بھی دیکھیں 1947 کے بعد، جی تو 47 کے بعد کا جو منظرنامہ ہے جو آپ لے آئیے اس کو 1960 کے آس پاس، اور اگر تھوڑا اور پیچھے بھی لائیں تو 55 کے 60 تک، تو وہاں تک صورتحال اچھی ہے۔ آپ پورا آدمی منظرنامہ دیکھیے، وہاں کے رسائل و جرائد دیکھیے، تو آپ کو لگے گا کہ لکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی دونوں کی تعداد تشفی بخش ہے۔ صحیح۔ میں یعنی 47 سے اگر آپ چلتے ہیں اور 60 اور 55 تک بھی آتے ہیں تب بھی، لیکن اردو والوں کی سیاست نے پہلے اردو کو نقصان پہنچایا، آپس کے جھگڑوں نے، اور گروپ بندی نے۔ میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ جنہ سے جو غلطی ہوئی، یعنی اپنی ناموری کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے، یا اس لیے محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، جی کہ انہوں نے شاید یہ محسوس کیا کہ اگر پاکستان نہیں بنے گا تو شاید وہ قائد اعظم کا جو لقب ہے ان کے لیے وہ شاید مناسب ان کو مل نہیں پائے گا۔ صحیح۔ لیکن جو ان کی فکر اور ان کی سوچ کے نتیجے میں پاکستان تو حاصل ہو گیا، لیکن پاکستان کے حاصل ہونے کے بعد جتنی چیزیں ہم لوگوں نے کھوئی ہیں،
خصوصاً اس کو آپ مسلمان کہیے یا اردو کہیے، جس طرح سے چیزیں کھوئی ہیں اس پر بہت بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے میں ابھی کچھ بہت گہرائی یا گہرائی نظر نہیں آ رہی ہو، لیکن پورے سیاسی منظرنامے کو اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، اردو کے خصوصاً، اور اس کا تعلق اردو سے بالکل جڑتا ہے جا کر۔ صحیح۔ اب باتیں تو بہت سی پھر جب نکلتی ہیں تو ادھر ادھر جان اس کو مجھے اس کو سمیٹنا ہوگا۔ جی ہاں۔ تو اب یہ محسوس کیا کچھ لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ صاحب ایک آزادی کی جو جنگ تھی، آزادی کے سلسلے میں اردو کا جو کردار رہا، جو اردو کا جو رول رہا کہ اردو انقلاب زندہ باد، یہ سب نعرے دیے اس نے، اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس وقت تک یہ تفریق نہیں تھی کہ صاحب یہ زبان اردو جو ہے مسلمانوں کی ہے، یا اس زبان میں لکھ کے کیا ہوگا، یا اس زبان کو پڑھ کے کیا ہوگا، ایسا کوئی احساس 55 اور 60 کے تک نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ترقی پسند تحریک کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کو آپ پروپیگنڈا ادب کہہ کے نکار دیں، کنارے کر دیں، اس کو کمیونزم سے جوڑ کے کنارے کر دیں، اس کو اور بھی دوسرے ناموں سے آپ کنارے کر دیجیے ترقی پسند ادب اور تحریک کو، لیکن ترقی پسند ادب کی جو دین ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، جو بھی اس نے دیا۔ اور اسی زمانے میں، یعنی جب ترقی پسند تحریک میں جو کہ اندر بھی جو جس کو کہیے کہ وہاں بھی ایک طرح کی اندرونی لہر تھی، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا اگر اسی یعنی 60 کے آس پاس اگر آپ غور کیجئے تو ایک تحریک وجود میں آتی ہے ادب میں، جس کو ہم لوگ جدیدیت کا نام دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، جی۔ اب جدیدیت نے کیا کیا یہ آپ اور ہم سب پہ روشن ہے۔ ایسی جو تحریریں شامل ہونے لگی رسالوں میں، جیسے افسانے، جیسی نظمیں آنے لگیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ٹریش ہیں، برباد ہیں، میں یہ نہیں کہتا، چونکہ جس طرح سے میں ترقی پسند ادب کو پورا کا پورا میں اون نہیں کرتا، یا پورے کے پورے ادبی سرمایہ کو میں ادب کا سرمایہ نہیں کہہ سکتا، یعنی منٹو کی ساری کہانیاں مارکت الارا نہیں ہو سکتی، بیدی کی تمام کہانیوں کو ہم شاہکار نہیں کر سکتے، کرشن چندر کو 100 میں 100 نمبر نہیں دے سکتے، خواجہ محمد عباس کو 100 میں 100 نمبر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے جو جدیدیت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہمارے، وہاں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس میں سب کچھ بیکار ہے۔ صحیح۔ اس نے بھی اپنا کام کیا، اس نے کم سے کم اتنا کام کیا کہ زبان کے حوالے سے، اظہار کے حوالے سے، ڈکشن کے حوالے سے اس جمود کو تو ضرور توڑا جو ترقی پسندوں نے ایک بنا رکھی تھی، یعنی جو کہانی کے انجام کے قائل تھے۔ جدیدیت نے یہ ضرور کیا ہے کہ انجام وہ نہیں، بس اب کیا ہوگا یہ آپ محسوس کیجیے، لیکن اس کا نقصان اردو کو ہوا۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک تحریک، جدیدیت اگر ایک رجحان ہے، ایک تحریک ہے، اور ادب میں وہ چیز آئی ہے تو اس کو زبان سے کیا لینا دینا، اور زبان کس طرح سے متاثر ہوئی ہے، یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن دیکھیے کل تک ہماری نسل وہ بک اسٹال پہ جاتی تھی تو رسالے ڈھونڈ کے نیا دور خرید رہی ہے، آج کل خرید رہی ہے، افکار خرید رہی ہے، شب خون خرید رہی ہے، یہ سب چیزیں، لیکن جب اس کو تھوک مال اس طرح کا مل رہا ہے جس کو وہ پڑھتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چیزیں اس کی گرفت سے نکل رہی ہیں۔ ہم اس کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، عام قاری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہم نے تمہارے لیے لکھی نہیں ہے۔ اور کوئی نقاد اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی کہا سکتا ہے کہ ابھی آپ بہت بالغ نہیں ہوئے ہیں، اس لیے یہ تحریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اس قاری پر تو پورا اثر پڑا جو لپک کے رسالے خرید رہا تھا، صحیح، جو ابن صفی اور WH ویلر پہ جا کر کے AR خاتون اور دوسرے جو اور بھی لوگوں کو آپ لے سکتے ہیں جو ادب لکھا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے زبان زندہ تھی، آپ کی زبان کا چلن عام تھا۔ لیکن اب تو رسالہ پکڑتے ہوئے، چھوتے ہوئے، اس کو خریدتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ اس میں جو میں دیکھوں گا وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو مجھے خریدنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو اس سے اردو زبان کو، ہو سکتا ہے بلند اقبال صاحب میرے ناظرین، اور ہو سکتا ہے آپ بھی میری اس بات پہ اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
کہ اردو زبان کو اس تحریک سے اس طرح نقصان ضرور پہنچا ہے کہ اس نے قاری کو سمیٹ کے رکھ دیا، اس نے قاری کو دور کر دیا۔ اچھا، یہ مسائل تو صرف ہندوستان کے نہیں، یہ تو پورے پاکستان کے پورے میں تو ابھی جو بات اسی لیے جناح کا جو حوالہ آیا ہے وہ صرف اسی لیے آیا کہ میں پورے منظرنامے کی بات کر رہا ہوں کہ اب میں سمبولک ہے یہ گفتگو، سمبولک اس معنی میں ہے کہ اگر جناح نے اس طرح نہیں سوچا ہوتا تو ہم اس عالمیت سے دو چار نہیں ہوتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ ایک تحریک سمجھنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اس کے سامنے جدیدیت کی تحریک کو آپ جناح کے پاکستان سے کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کنیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی سیاست میں اپنی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے دادا گیری یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پوری سیاسی منظرنامے کو دیکھیے نا، جواہر لال نہرو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جناح ہیں، گاندھی، یہ سب سے پورے اس کو سامنے رکھیے۔ کیوں ایسا ہوا کہ ایک یا دو انسان کی ایما پر یا اس کی خواہش پر یا اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کیوں ایسی ایک نیا ملک جو ہے منظرنامے پر سامنے آیا؟ ڈاکٹر صاحب میں خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بہت پسند کر رہے ہوں گے اور آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، مگر مجھے ایک شارٹ بریک لینا ہے۔ شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، میرے خوش نصیبی ارتضیٰ کریم میرے ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ جدیدیت نے اوورال نقصان پہنچایا اور آف کورس اس کے اندر کسی حد تک کیا کافی حد تک میرا خیال ہے قائد اعظم محمد جناح تک جاتی ہیں باتیں۔ یہ جو کچھ ایک تو یہ باتیں ہو گئی، یہ جھگڑے تو چل ہی رہے ہیں، اوپر سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے اصلاح کیجیے گا، کہ پنجاب کی تو بڑے احسان ہیں پاکستان میں۔ اگر پنجاب میں جس طرح سے اردو کے اوپر کام ہوا، جتنے بڑے شاعر ادیب ہمیں پاکستان میں اردو کے حوالے سے نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم پنجاب کو ہٹا دیں تو پاکستان میں اردو کا کیا ہوگا؟ ممکن ہے سندھ والے مجھ سے سخت ناراض ہو جائیں بات سن کے۔ نہیں، دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے تمام تر اور مکمل منظرنامے سے میری اس طرح سے تو واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان سے اگر پنجاب کو نکال دیا جائے یا پنجاب سے اردو کو نکال دیا جائے یا اردو سے پنجاب کو نکال دیا جائے تو میں ایک بہت ہلکی بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس میں شاید تھوڑی سی بات بنے کہ پاکستان سے اگر پے نکل جائے گا تو پھر کیا بچ جائے گا؟ اس لیے پنجاب کے احسانات تو آج سے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ 2014 میں یا 2010 میں پنجاب کا کوئی احسان ہے اردو پہ۔ پنجاب نے تو شروع سے ہی عجیب ایک، آپ غور کیجئے نا کہ اگر پنجاب نہیں ہو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو عجیب اردو کا منظرنامہ تو ایک دم عجیب سمٹ کے رہ جائے گا بالکل۔ اس میں وہ گہرائی جس کو کہتے ہیں وہ، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں ایک بہت بڑا پھیلاؤ، سمجھ گئے، دانشوری کی سطح پر بھی پنجاب کے حوالے سے، اور فکشن، شاعری، تمام چیزوں، جیسے ایک، اور وہ دونوں طرف ہے، ایسا نہیں ہے وہ یہ آپ تو صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس میں ہندوستان بھی اگر شامل کر لوں تو ہندوستان کا بھی جو پنجاب کا بیلٹ ہے اس نے بھی اردو ادب کو، فکشن کو بھی اور شاعری کو بھی، دونوں کو ریچ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پنجاب کا اور پنجاب اہالیان پنجاب کا اور جو لکھنے والے ہیں پنجاب کے، ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کو آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی سطح پہ جا کر کے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ راجندر سنگھ بیدی کون تھے؟ صحیح بات ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، مجھے بتاتے چلیے کہ جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اردو کی تو ہمارے ذہن میں دہلی، لکھنؤ اور دکن اور یہ جب تمام علاقے آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ صاحب اردو تو مہاجروں کی زبان رہ گئی ہے۔ سیاسی تبدیلیاں کچھ ایسی آتی چلی گئیں، کچھ منفی تبدیلیاں میں کہوں گا اس طرح سے آتی چلی گئیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف جاتی چلی جا رہی ہیں۔ اسپیشلی پاکستان میں ایک پیرانویا بھی ڈیولپ ہوا ہے اردو کے خلاف، اور پنجاب میں اب زیادہ پنجابی میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور دوسرے صوبوں میں بھی اپنی زبانوں پہ زیادہ کام ہو رہا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ کہ کیا اردو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جس طرح سے پنجاب نے اردو کو نوازا، جس طرح سے پشتو کے شاعر ہمیں نظر آتے ہیں جو اردو میں لکھتے رہے، احمد فراز سامنے ہے، یا پھر اپنے ادھر بلوچستان میں نظر آتے ہیں، آپ کے ابھی دوسرے صوبوں میں سب اردو لکھ رہے ہیں، کیا اردو والے اتنے اعلیٰ ظرف تھے کہ انہوں نے اور زبانوں پر اتنا ہی تحقیقی کام کیا ہندوستان پاکستان دونوں طرف؟ ہاں دونوں طرف. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے اردو تو دلوں کو اور انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر وہ زبان جوڑنے کا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کے زبان ہونے پر بھی شک ہو سکتا ہے. صحیح. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو والوں نے یا اردو زبان سے تعلق رکھنے والوں نے پنجابی کے ادب کو یا پنجاب کے ادب کو یا دوسرے زبانوں کے ادب کو جو ہے اگنور کیا ہے، نظر انداز کیا ہے. جب جب جیسا موقع ملتا ہے وہ اس حوالے سے کام کرتے رہے ہیں. مثلاً محمود شیرانی نے جو کام کیا پنجاب میں اردو، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پہلی بار یہ چیز سامنے لائی اور کہا کہ صاحب یہ اردو جو پیدا ہو رہی ہے، اردو جو بنی پلی ہے، اس میں پنجاب کا بھی کنٹریبیوشن رہا ہے، اس کے ارتقاء میں، اس کی پیدائش میں، اس کے بننے میں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اردو والوں نے کتنا کام کیا ہے دوسری زبانوں سے مل کر، تو مجھے لگتا ہے کہ تشفی بخش کام ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ترجمے، میں نے اجمل کمال نے کئی ترجمے کیے اور دوسرے لوگوں نے بازیافت میں تو اور کئی نمبر شائع کیے ہیں جو مختلف زبانوں کا جو ادب ہے اس پر مشتمل باضابطہ شمارے آئے ہیں افسانوں کے اور شاعری کے. ریئیکشن کیوں ڈیولپ ہوا اسپیشلی پاکستان میں؟ میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر کہ ایک پنجاب میں خصوصاً مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کاؤنٹر ریئیکشن ڈیولپ ہوا ہے. وہ یہ سمجھنے لگے ہیں جیسے کہ ہم نے اردو کو بہت نوازا، اردو تم نے ہمیں کچھ نہیں نوازا. لیجیے صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے، میبی آئی ایم رانگ، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اس سے دیکھیے اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، یا وہ ریئیکشن جو ہے بہت ہی پورے پنجاب کے ادیبوں اور شاعروں کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیے ہر جگہ کچھ لوگ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، ہر جگہ، ہر ادب میں، ہر سیاست میں، ہر دنیا. تو ٹھیک ہے، وہ اگر کچھ لوگ اس طرح محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو نے اور اردو والوں نے جس طرح کا کام کیا ہے وہ اس کو آئینہ دکھائیں، اس کو بتائیں سامنے کہ صاحب دیکھیے ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہے، اور ہم نے بھی آپ کی زبان کے لیے، ہم نے بھی آپ کے ادب کے لیے جتنا تحقیقی کام کیا ہے اس پہ بھی آپ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن بہت سی میں تو ترجمے کو حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ ترجمے پنجابی کہانیوں کے ہمارے ہاں تو بہت ہیں. ساہتیہ اکیڈمی ہمارے یہاں ہے جو اردو کا پورا سرمایہ پنجابی میں منتقل کرتی ہے، اور پنجابی، سرائکی، کشمیری، پشتو، تمام زبانوں کو اردو میں بھی منتقل کر رہی ہے. یعنی ہمارا بیسک کام جو ادب کا اور ادیب کا یا نقاد کا یا تنقید کا، یا جو ادب کے جو لوگ جس کو کہتے ہیں رکھوالے ہیں، یا جو ادب کا جو مقتدرہ ہے، یا ادب کی جو اکیڈمیاں ہیں، جو تو ان کا کام تو بیسیکلی یہی ہے نا کہ آدان پردان ہو، ایک زبان کا ادب دوسرے زبان میں پہنچے، ایک دوسری زبان ہے اس کا جو ادیب ہے اس سے دوسری زبان کے لوگ واقف ہوں. تو ہم تو یہ اتنا کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب ریئیکشن ہے، ممکن ہے یہ انڈیویجول ہو، ناٹ لائک جنرلائز. ایک بات مجھے بتاتے چلیے، ہم دوسرے پہلو پہ جانا چاہتے ہیں، سیاست سے آگے ایک اگلے قدم پہ مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، خصوصاً تقسیم کے بعد بہت بڑی شکل بن کر سامنے آیا. پاکستان میں مذہبی شدت پرستی انفارچونیٹلی بڑھتی چلی گئی، پورا کا پورا معاشرہ اس میں سمٹ گیا ہے. بالکل لگتا ہے میں بھی. زبان کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے. جب زبان کا تعلق مذہب سے بنے گا تو پھر زبان عربی اور فارسی سے جڑ جائے گی جا کے. اردو اس لحاظ سے جڑتی بھی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اردو کی اوور آل شکل کو اس مذہبی عنوان سے پاکستان میں شدت پسندی کے حوالے سے، اور ہندوستان میں کیسے کمپیئر کریں گے دونوں؟ غلط اقبال صاحب، آپ کی گفتگو اور آپ کا جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس میں بہت، یعنی آپ نے جو سوالات ہیں یہ صرف سوالات نہیں ہیں، بلکہ یہ کم سے کم مجھے بہت دوسری طریقے سے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت دیر تک اور بہت دور تک گفتگو ہوگی، اور اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. یہ بات جو کہی جا رہی، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شدت پسندی کا رویہ اردو کے حوالے سے پاکستان میں، اور
یا یہ کہنا کہ صاحب یہ مہاجروں کی زبان ہے، یا اسی طرح کے یا مذہبی شدت پرستوں کے معاملات ہیں تو زبان کے تعلق عربی اور فارسی سے بن جائے گا تو ہم اردو کی سیکھیں. یہ صرف اب یہ کیا کہیے کہ یعنی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، یہ ہمارے جو ادبی رہنما ہیں، یہ ایک بار اگر غلطی انسان سے ہوتی ہے، ایک جملہ ایک لفظ، دیکھیے ہم لوگ تو معمولی آدمی ہیں، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح بات ہے، بالکل. لیکن جو لوگ جو اپنے آپ کو قائد ملت کہتے ہیں، یا جو قائد ادب کہتے ہیں، قائد سیاست کہتے ہیں، ان کے جملے اور ان کے حرکات و سکنات سے کافی متاثر ہوتی ہے پوری دنیا، پوری قوم. تو ان کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی بیان دینا چاہیے. شدت پسندی ایسے نہیں پیدا ہو جاتی ہے، ایکشن سے ہی ری ایکشن ہوتا ہے. جس طرح کا عمل ہوگا ویسے ہی رد عمل ہوگا. صحیح، بالکل. ہم جب کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر تو کچھ مثال اب دیکھیے نا، جیسے کہ جنہوں نے کہا کہ صاحب بنگلہ دیش میں بننے سے ہی پہلے کہ اردو، تو ظاہر بات آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ صاحب آپ جس بنگلہ دیش میں کی زبان، بیسک زبان کیا ہے، وہاں کے مسلمان کی زبان اردو نہیں ہے. کہ یہ کہہ دینا کہ مسلمان کی زبان اردو ہے یا اردو مسلمانوں کی زبان، یہ اگر ایسا تھا تو پھر بنگلہ دیش کیسے بن گیا؟ صحیح. ایسا تھا تو ایسا کیسے بن گیا؟ اس لیے وہ چونکہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایسا دیا کہ اس کی بنیاد پر جو وہاں کی جو قوم تھی، وہاں کے جو رہنے والے تھے بنگلہ دیش کے اطراف کے، ان کو لگا کہ صاحب یہ تو اردو کی بات کر رہا ہے، میری زبان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ آدمی. تو اس کی وجہ سے جو شدت پسندی پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہے. یہی حال، چونکہ باتیں میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت آپ کی گفتگو اور آپ کا سوال ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ایک 10 منٹ میں اور آدھے گھنٹے میں اس پر بات چیت ہو جائے، اور آپ اس میں کنٹروورسی بھی ہے اور اس میں فکر بھی ہے، فکر انگیز سوالات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی ضرورت ہوگی. اگر ابھی نہیں سوچا گیا تو بہت مشکل ہوگی. اب ہندوستان سے جوڑتے ہیں آپ اس کو. ڈاکٹر صاحب مجھے 1 منٹ کا وقت دینا ہوگا. آئی ایم سوری، آئی نو کہ گفتگو کا ٹیمپرمنٹ ٹوٹ جاتا ہے، سارے تھاٹ ٹرین ڈیمیج ہو جاتی ہے، اسٹاپ آ جاتا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے استفادہ لیتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلند اقبال حاضر ہیں، ارتضیٰ کریم میرے ساتھ ہیں، میری خوش نصیبی ہے. ڈاکٹر صاحب آ جائیے ذرا سب ہندوستان کی طرف، تھوڑا سا بتائیے گا سیکولر، کیونکہ یہ شدت پسندی کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان جیسے ایک سیکولر ملک میں جو اردو کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ یہ دیکھیے وہاں پاکستان کی تو ایک صورتحال ہے، وہ اس پر تو بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے. جی ہاں. لیکن ہندوستان میں لوگ عام طور پر یہ نعرہ ہے اور یہ خیال ہے کہ صاحب اردو کے ساتھ سرکار نے ناانصافی کی یا سرکار نے زیادتی کی. میں اس کا قائل نہیں ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں. اس میں کسی حد تک سچائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پوری سچائی نہیں ہے. اور جس طرح پنجاب کے لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے، جیسا آپ کی بات سے نکل کے آ رہی ہیں چیزیں، کہ ان کو اس طرح سے ادب میں اہمیت نہیں دی گئی یا ان پر تحقیق نہیں کی گئی، ان کو اس طرح سے جو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا اردو والوں کو، پنجاب کے لوگوں کو نہیں کر پائے. ٹھیک ہے نا. عجیب ہے صورتحال. ہندوستان میں آئی ہے تو یہی صورتحال وہاں بہار کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، جس نے اردو کو بچا رکھا ہے ابھی تک. یہی صورتحال مہاراشٹر کے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ آئی، اور یہی دکن کے صورتحال ہے. یہ عجیب منظرنامہ ہے. آپ اس پر غور کیجئے کہ سب سے پہلے جہاں سے اردو رخصت ہوتی ہے، جو سب سے پہلا صوبہ ہے ہمارا، وہ ہے اتر پردیش کا. سب سے پہلا صوبہ ہے، یعنی جہاں آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے جہاں کے مسلمانوں نے، اگر یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو مسلمانوں نے اردو میں مذہبی تعلیم لینا بند کر دیا تقریباً. اردو گھروں سے رخصت ہو گئی، اردو کے اخبارات بند ہو گئے. آپ دیکھیے لکھنؤ میں آپ کوئی ایسا اردو اخبار نہیں ہے، کوئی نمائندہ اردو اخبار نہیں، کوئی ایسی ہے. کون سا ہے؟ راشٹریہ سہارا ہے. راشٹریہ سہارا کیسا اخبار ہے، کس کا اخبار ہے، اس کا ہیڈ آفس کہاں ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے. تو یہ کہنا کہ صاحب ہماری سرکار نے
اردو کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس میں پوری سچائی یہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے لیے ہم کس طرح کام کر رہے ہیں، کتنی مدد کر رہے ہیں، اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم گھروں میں اردو نہیں پڑھائیں گے، جب اپنے بچوں کو نہیں اردو پڑھائیں گے، جب پرائمری اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا تو یونیورسٹی کی سطح پر کیسے ہمارے پاس طلبہ آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ہم ذرا اس کے افقی اور عمودی پھیلاؤ کی طرف جاتے ہیں۔ عمودی پھیلاؤ میں نے خود ہی اپنے تئیں ایک سوچ لیا کہ عمودی پھیلاؤ کا مطلب ادب ہے، یا وہ ہے جو بقول کیسے شاخیں ہیں اور شجر ہے جو کس طرح گرو کرتا ہے۔ اور ہم ادب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعتاً، اور ہم اس بات کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ادب بڑا رچ ادب ہے، اردو کا ادب خصوصاً۔ میں اردو پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنی فکر کے حوالے سے گہرائی یا گہرائی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا ادب عالمی ادب میں کہیں کم نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انفارچونیٹلی انڈر ڈیولپ کنٹری سے متعلق زبان بھی شاید انڈر ڈیولپ سمجھی جاتی ہے ڈیولپ کنٹریز میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس افقی اور عمودی پھیلاؤ، افقی پھیلاؤ جو کمیونیکیشن ہے، اس میں دیکھتا ہوں لمیٹیشن سے، ممکن میں غلط ہوں، آپ مجھے سمجھائیے گا، سمٹ رہی ہے۔ اس میں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ آپس میں پروپورشنل ہے یا انورس پروپورشنل ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ انورس پروپورشنل ہے، عمودی تو بہت ہے، افقی کم ہے۔ نہیں، میں نے ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ ادب کی جو صورتحال ہے ہندوستان میں، جو تخلیق کی اور تنقید کی اور تحقیق کی، وہ بھی اطمینان بخش ہے، کہی جا سکتی ہے اطمینان بخش، لیکن اس میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اس میں پھیلاؤ تھوڑا کم آ رہا ہے، اس میں جو دلچسپی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں تک کمیونیکیشن پھیلاؤ کی بات ہے، یعنی بولنے کی حد تک اور سمجھنے کی حد تک، تو عجیب تماشا یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں، چاہے وہ ساؤتھ کا علاقہ ہو، مہاراشٹر کا علاقہ ہو یا نارتھ کا علاقہ ہو، اس میں اردو ہی بول چال کی زبان ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میرے ذہن میں نقطہ ہے۔ جب آپ اس کو پھیلاؤ کی بات کریں گے تو زبان تو ہے، لیکن دوسرے ڈسپلنس لائک سائنس ہے، لائک ادر سبجیکٹس ہیں، وہاں پر اردو کہاں نظر آ رہی ہے ترقی کرتی ہوئی؟ اور ڈسپلنس میں لائک اور بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں، سماجیات ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن دنیا کی ریکوائرمنٹس ہے، وہاں کیا آپ کو اردو اسپریڈ کرتی نظر آ رہی ہے؟ کیا اردو ایز اے نہیں، اس طرح سے تو دیکھیے، وہ تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح تو نہیں پھیل رہی ہے کہ صاحب ٹیکنالوجی میں اور میڈیکل سائنس میں اور انجینئرنگ میں اور معاشیات میں، اور انہیں ڈسپلنس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں تو ترقی کی تو وہی شکل ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں تو اگر کوئی ایسا آدمی وہاں پہنچتا ہے جس کی زبان اردو ہے، تو اگر وہاں معاشیات میں وہ پہنچتا ہے، میڈیکل سائنس میں پہنچتا ہے، انجینئرنگ میں پہنچتا ہے، اردو کا کوئی آدمی ہے جس کا تعلق کسی طرح سے اردو سے رہا ہو، تو شاید وہ اردو کو اس طرح سے پروپیگیٹ کر پائے وہاں پہ۔ لیکن ایسا اس طرح سے اگر آپ کہیں تو اردو اس طرح سے تو معاملہ تھوڑا سا ہے جو آدمی کو فکر مند کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں کے ادب کے حوالے سے بات کرنی ہے، میں پورا سیگمنٹ بچانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے سب یہاں کے لوگ وہ سیگمنٹ ضرور دیکھیں گے اور دیکھنا چاہتے بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ سے ابھی اسی موضوع پر رہتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اردو کا آپ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں اگلی 10 دہائیوں میں، 5 دہائیوں میں، چلو اور کم کر لیجیے 2 دہائیوں میں، ہندوستان پاکستان کے حوالے سے؟ یہ سوال جب ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ جو دل کا حال ہے سو میں صرف ہندوستان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو دل کا حال ہے سو دلی کا حال ہے۔ اچھا، بلند اقبال کو اس سوال کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اپنے ذہن میں کرنا چاہیے کہ بلند اقبال تمہارا مستقبل کیا ہے؟ اگر بلند اقبال کا مستقبل بلند ہے اور اقبال مند ہے اس کا مستقبل، تو پھر اردو کا بھی مستقبل بلند ہے اور اقبال مند ہے۔ اور اگر ہمارا ارتضیٰ کریم کا مستقبل تابناک نہیں ہے، تاریخ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 10-5 سال میں ارتضیٰ کریم ہی کھو جائیں گے۔ مختلف ہے، میں زمین چھوڑا ہوا انسان ہوں، میں روٹ لیس ہوں، آپ زمین سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کے ہندوستان سے آپ کے رشتے کی بات، میں بلند اقبال کو پوری زمینی سچائیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں بلند اقبال یا ارتضیٰ کریم تو صرف ایک نام ہے، صرف ایک نام میں نے لیا ہے، میں بھی سمبولکلی کہہ رہا تھا، یہ صرف سمبولک نام۔ وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں، جو بسے ہوئے ہیں، جو رچے بسے ہیں، ہندوستان میں اردو کی ہندوستان میں یا پاکستان میں، اگر آپ صرف ہندوستان کی ہی بات کریں تب بھی اردو کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے۔ اچھا، لیکن
اس کے لیے کچھ ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، صحیح، اردو والوں کو بالخصوص اردو والوں کو کوشش کرنی ہوگی. اور یہ بھرم جو پھیلایا جاتا ہے، یہ جو توڑا جاتا ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس بھرم کو، کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. ہماری زبان نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی کی زبان یہ ہو سکتی ہے اردو، تو وہ پنجاب کی زبان ہو سکتی ہے، پنجابیوں کی زبان ہو سکتی ہے. مسلمانوں کی کہاں سے زبان ہو جائے گی اردو؟ مسلمانوں کی کوئی زبان اگر ہو سکتی ہے تو وہ عربی ہوگی. اردو کیسے ہو جائے گی؟ اگر مذہبی رشتوں سے، اگر مذہبی رشتوں سے اس کو جوڑنا چاہیں تو اردو کیسے ہو جائے گی؟ اردو کی یہی تو پرابلم ہے نا، کہ وہ سب کی زبان ہے اور کسی کی زبان نہیں ہے. ہر آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں اس میں لکھتا ہوں، میں اس میں پڑھتا ہوں، لیکن ہر آدمی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ اردو کے ساتھ، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ڈاکٹر صاحب اب آ جائیے اس جگہ، کیونکہ یہ ہے یہاں کا موضوع. جی. وہ تمام لوگ جو وہاں سے یہاں مائیگریٹ ہو کر آئے وہی اردو بولتے ہیں، نہ ان کے بچے بول پاتے ہیں، ان کے بزرگ تو پچھلی نسل کے لوگ ہیں، وہ تو بیچارے کلچر شاک میں گزر جاتے ہیں. جو نسل ہم جیسی آئی ہے یہاں پہ، وہ اپنے تئیں باتیں تو بہت سی کرتی ہے کہ یہاں اردو کا بڑا مستقبل ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے بچے اردو نہیں بول سکتے، صرف کمیونیکیشن کے حد تک. تو جو لکھا جا رہا ہے، جو لوگ سنجیدگی سے ادب کو لیتے ہیں اور اپنی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے زبان میں ہی لکھنا چاہتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھتے ہیں مگر اردو سے خاص تعلق ہے، آپ کو لگتا ہے وہ سب ردی کی ٹوکری میں نظر ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. اگر وہی ہوش کے ناخن اگر ہم نے نہیں لیے تو ہم کیوں انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں؟ اردو والے کیوں ہر جگہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے بچوں سے اردو میں بات کی، کیوں ایسا؟ کیا مسئلہ ہے یہ اردو کے پیچھے؟ کیا اردو صرف ایک زبان کا نام ہے؟ مگر کیا اردو ٹھہر جائے گی اگر آپ بچوں سے اردو میں بات کرنے لگیں گے؟ کیونکہ ان کے بچے تو نہیں بولیں گے اردو. یہ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ جو دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. بہت اچھا شعر ہے، واہ. آپ جو آپ بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے بلند اقبال صاحب. آپ بونے سے پہلے یہ کیسے طے کر رہے ہیں کہ ہم کاٹیں گے؟ تو وہی جو ایک تصور میں سوچ لیا ہم نے. اگر بلند اقبال کے بچے گھر میں اردو بول رہے ہیں، اردو تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اردو کلچر سے جڑے ہوئے ہیں، تو اردو کے بچے لا محالہ، یہ میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. آخر آپ کیوں اردو سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا پروفیشن تو اردو نہیں ہے، آپ تو میڈیکل سائنس سے تعلق ہے آپ کا، کیوں اردو سے جڑے ہیں آپ؟ چونکہ وہ مائیگریشن کے ساتھ کا فنومنا ہے، یا میں کہوں گا کہ وہ میرے اندر اتری ہوئی میری جینیٹکس، میرا کلر، میرا ریس، میری زبان، میری مذہب، ہر چیز مجھ میں شامل. آپ کو وہ چیز، آپ کو یہ وراثت دی گئی ہے، وہ وراثت میرے بچوں کو نصیب دی گئی ہے. آپ دیں گے نا، مگر وہ وراثت کا آپ کی دیکھیے، بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری جائیداد، آپ کا پورا مکان، اس کے وارثین تو آپ کے بچے ہو جائیں گے. کیسے ہوں گے؟ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا کہ ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک لا بنا ہوا ہے کہ جو ان کا ہے سو ان کا ہے. صحیح. تو پھر زبان کے بارے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سب ہماری جو وراثت ہے، ہم جو اس کے وارث، تو ہم اس کو نہیں سونپ پائیں گے؟ یہ غلطی دیکھیے، یہ کینیڈا میں جب سے میں آیا ہوں اور امریکہ بھی میں گیا، میں نے محسوس یہ کیا کہ ایک خاص طرح کی انفیریٹی کمپلیکس ہے یہاں لوگوں میں، جو بچوں سے اردو میں بات کرنے میں گھبراتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، وہ اسکول میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے رہتا ہے، وہ انگریزی میں باتیں کر رہا ہے، انگریزی میں مضامین پڑھ رہا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی، جو بھی پڑھنا ہے اس کو انگریزی زبان میں بات چیت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اپنے کلاس فیلو سے بات کر رہا ہے، کرنے دیجیے اس کو. لیکن جب آپ کے پاس وہ آ رہا ہے، جب آپ کے پاس 2 گھنٹے 4 گھنٹے، نہیں، اردو میں بات کرنے سے صرف نہیں ہوگا، اس کو پوری، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اردو صرف بولنے کی بات نہیں ہے نا، تو پوری تہذیب کی بات، کس طرح سے آپ بیٹھتے ہیں، کس طرح سے اٹھتے ہیں، کس طرح سے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں مل کر کے نا اردو. ڈاکٹر صاحب خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ناظرین کرام، ایک شارٹ سیگمنٹ سے واپس آتا ہوں کمرشل بریک سے، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا میں کہ کیا وہی نسل جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا وہ ہمارے ادب کو یہاں، کیا کیونکہ ان کی نظر میں تعلیمی ادب بھی آئے گا کے مقابل کہیں سمجھتے ہیں، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے کیا وہ آج کی کسی صدی کے لحاظ سے لکھا جا رہا ہے؟ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں. ہماری خوش نصیبی، میں پھر یہی کہوں گا بار بار کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ارتضیٰ کریم. سر یہ مجھے بتائیے گا، جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے 21ویں صدی کے اپنے تقاضے ہیں، نیا دور نئے موضوعات چاہتا ہے. ابھی عشق و محبت کے قصے ہیں،
لیکن نئے دور میں تو گے اور لیزبنزم کے جھگڑے بھی ہیں، نئے دور میں تو ایتھیزم کی اور ہیومنزم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، نئے دور میں تو مختلف سماجوں کے ملنے کی وجہ سے جو نیا سماج نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی بات ہوگی، وہ مختلف وہ رنگ نسل مذہب سے آگے کا بچہ ہے۔ کیا ہندوستان اور پاکستان میں جو اردو لکھا ادب اور یہاں کا بھی ادب آپ کی نظر میں کیا وہ میچ کر رہا ہے آج کے دور کے ان تقاضوں کو کہ نیا بچہ سوال کرے پڑھ کے؟ بالکل بالکل ایسا ادب لکھا جا رہا ہے جو آج کے جو مسائل ہیں اس پر ہم اردو والے لکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کے نام تو اس طرح سے نہیں لے سکتا، میں صرف ایک شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف ایک شعر کہ اب فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی، اب فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی، دنیا سمٹ کے چھوٹے سے ایک سم میں آ گئی۔ اچھا ہے، بہت اچھے ہیں کیا یہ اب یہ سم کا لفظ اور فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی، کیا نئی جنریشن یا ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ ایک شاعر جو آج کا جدید شاعر ہے وہ اس کو آج کے یعنی موبائل فون کو یا انٹرنیٹ کنیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں جو عصری مسائل اور عصری تقاضے کو ٹچ کر رہے ہیں، اور اب شاعری بھی ایسی ہو رہی ہے جس میں سب چیزیں آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ادب یہاں لکھا جا رہا ہے کیا ان ادیبوں کو وہاں پر جو ایک ادب کا پورا منظرنامہ ہے اس کے لحاظ سے انہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دے آر دا پارٹ آف دا سیم لٹری ورلڈ، اور دے آر جسٹ لائک کہ کچھ لوگ ہیں جو بقول کیسے ہمارے حلقے سے باہر کے لوگ ہیں، دور دراز بستیوں میں بستے ہیں، جب ملتے تو ہم مل لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو مغرب میں جو ادب لکھا جا رہا ہے یا جو اس کو آپ کیسے کہیں جو ڈائسپورا لٹریچر، میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں آسانی کے لیے کہ جو ڈائسپورا لٹریچر ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہاں اور جو لکھ رہے ہیں جو لوگ جو ادیب اور شاعر اردو میں جو لکھ رہے ہیں ان کی ہم اس لیے نہیں کہ وہ دور دراز کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا کچھ نہیں، ان کا ادب ایسا واقع ہے، ایسا ادب ہی ہے ایسا کہ جس کو ہم کو ریکگنائز کرنا ہوگا۔ بلکہ بعض معاملات میں دیکھیں تو ہندوستان میں جو تخلیقی صورتحال ہے وہ کبھی کبھی ہمیں ذرا سا مایوس بھی کر دیتی ہے، تو ہمیں ادھر سے جو ہوائیں چلتی ہیں ادب کی یہ ہمیں تقویت بخشتی ہیں۔ نئے موضوعات آپ کے یہاں نئے موضوعات ہیں، اور یہ موضوعات معاف کیجیے گا ہندوستان میں یا پاکستان میں بیٹھ کر اس کو اس طرح نہیں لکھا جا سکتا ہے جن مسائل سے آپ دو چار ہیں۔ ہم ایک شخصیت کی تعمیر ہوتے ہوئے کم از کم میں نہیں دیکھ پاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ زمین سے رشتہ، تہذیب سے رشتہ ضروری ہے۔ بخول کیسے ہمارا کعبہ وہ ہے ہندوستان پاکستان جہاں ہماری زبان ہے، ہاں زبان کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تو ہم جب کبھی بھی اپریسیشن چاہتے ہیں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا قابل قبول ہیں، ہم نے کچھ اچھا لکھا ہے، اور ہم جب وہ نہیں پاتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں، میرا خیال ہے مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لکھنے والوں کی نظریں وہیں ہوتی ہیں، اسی طرف ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا شخصیتیں بن سکتی ہیں جب آپ کے حصے کی زمین آپ کے پاس سے نکل جائے، انٹینشنلی اور نان انٹینشنلی جب آپ زمین چھوڑ دیتے ہیں تو کیا شخصیت بنتی ہے، یا شخصیت کا تعلق زمین سے ہی ہوتا ہے، زمین سے ساتھ جڑنا ضروری ہے ادب کے لحاظ سے بھی، ادب کے لیے بھی؟ نہیں ایسا میں ضروری نہیں سمجھتا، چونکہ جہاں سے آپ جس مٹی سے جڑے ہیں وہ تو آپ ہمیشہ جڑے رہیں گے، وہ تو آپ کی شناخت کا اور اس کے، لیکن اگر اس سے آپ کٹ جاتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ادب سے بھی کٹ گئے یا آپ کو اعتبار نہیں مل سکتا ہے یا آپ کو معتبریت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ کسی کے سند کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے، آپ خود اپنے لیے سند بنتے ہیں اور قائم کرتے ہیں اس چیز کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو لوگ لکھ رہے ہیں اب نام مجبوراً آ رہا ہے، جیسے شکیلہ رفیق، کتنا اگنور کر لیں گے آپ ان کو؟ نہیں اگنور کر سکتے۔ جو خواتین کا ادب لکھا جا رہا ہے یا جو اردو فکشن لکھا جا رہا ہے، جب ہم ہندوستان میں بیٹھ کے تاریخ لکھیں گے اردو افسانے کی، جب پاکستان میں اردو افسانے کی تاریخ لکھیں گے، یا جب بھی پوری دنیا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اردو فکشن کی، تو شکیلہ رفیق کا نام تو آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو رہی ہیں یا ان کو کسی سند کی ضرورت ہے۔ اور اگر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ادب کا کام کر رہے ہیں تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، میرا خیال ہے کہ اس کو اعتبار حاصل ہوا کرتا ہے اور ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت اچھا سمیٹ دیا، کئی ایک باتیں ہو گئیں، کئی ایک موضوعات ٹچ ہو گئے۔ میرا نہیں خیال کہ نہیں، تشنگی تو باقی رہ گئی ہے، گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی والی بات ہے۔ تشنگی تو رہ گئی ہے گفتگو میں بہت کچھ اس پر ابھی، اور میں نے جیسے کہ کہا بھی بیچ میں کہ صاحب آپ
کے جو سوالات ہیں، جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں، یہ صرف ایک ٹیبل ٹاک پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا، اور یہ اگر آپ چاہیں کہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں گفتگو کو ہم لوگ سمیٹ لیں تو یہ ہم انصاف بھی نہیں کر سکتے ہیں موضوع کے ساتھ. لیکن بہرحال ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال سے سوال قائم کرتے ہیں، پھر سوال سے جوابات نکلتے ہیں، پھر جواب سے پھر سوال بنتے ہیں، اور یہی زندہ ادب اور زندہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی پہچان یہی ہوتی ہے. بہت شکریہ ارتضیٰ کریم صاحب. بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، یہ ارتضیٰ کریم ہمارے ساتھ تھے، پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں دہلی یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ میں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ جب بھی تحقیق، تنقید اور تخلیق کی بات آئے گی، ارتضیٰ کریم کا ضرور نام آئے گا. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے پسند کیا ہوگا، اور اگلی بار ہم پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے موضوع کے ساتھ اور بہت سارے سوالات کے ساتھ. یوں ہی اپنا خیال رکھیے گا.